عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی قائما فإن لم تستطع فبقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو، اگر تم اس کی قدرت نہیں رکھتے تو تم جو ہے بیٹھ کر پڑھا کرو، اگر اس کی بھی قدرت نہیں رکھتے تو تم جو ہے اپنے پہلو پر نماز پڑھا کرو۔ تو اب تک تو جو حدیثیں علم وغیرہ کے بارے میں تھیں، اصل ہمارا جو مضمون چل رہا تھا وہ نمازوں کے بارے میں تھا۔ باب القصد فی العمل، اعمال میں میانہ روی اختیار کرنا، تو خاص طور پر نمازوں کے بارے میں خوب پڑھتا ہے آدمی کے دن چھوڑ دیتا ہے، ایسا نہیں کرنا۔ بہت ساری حدیثیں آئی تھیں، ابھی کئی حدیثیں باقی، تو اس میں یہ حدیث پرسوں سوال بھی آیا تھا کہ کرسی پر نماز پڑھنے کے بارے میں جو چیزیں ہیں ذرا آپ ذرا بیان کیجئے، تو ایک پوری کتاب آئی کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام۔ تو یہ حیدرآباد کے بہت بڑے عالم ہیں مولانا مفتی محمد مصطفیٰ صاحب عبدالقدوس ندوی، تو اس کتاب کی تصدیق اور تصویب فرمائی ہے جو بہت بڑے ہندوستان کے فقیہ ہیں خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، پرسنل لا بورڈ کے سیکرٹری ہیں، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، بہت بڑے فقیہ، انہوں نے اس کی کتاب کی تصدیق فرمائی ہے۔ تو چند ہی باتیں ہیں کیونکہ پوری کتاب کو تو پیش نہیں کر سکتے۔ اب جیسے حدیث میں آ گیا ہے کہ آدمی اگر کھڑے ہو کر پڑھے نماز، کھڑے ہو کر نہیں پڑھے تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھے تو لیٹ کر پڑھے۔ جو قرآن کی آیتیں حدیثیں اس طرح پڑھنے کے بارے میں کیا دلائل ہیں وہ دلائل دیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر گئے تو آپ کا دایاں پہلو چھلا گیا، ہم لوگ آپ کی عدد کے لیے حاضر ہوئے، نماز کا وقت آیا تو آپ نے ہم کو بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ تو امامت بیٹھ کر بھی کرائی جا سکتی ہے، یہ بھی ہے، تب امامت کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا اپنا مسئلہ ہے۔ حضرت انس نے فرمایا کہ مریض فرض نماز رکوع سجدہ بیٹھ کر کرے گا۔ قیام پر قدرت نہ ہونے کی صورتیں کیا ہیں؟ آدمی کھڑے نہیں ہو سکتا، تو ایک تو یہ کہ معذوری ہے، پیر ہی نہیں ہے اس کا، کیا کر سکے گا وہ، یہ تو حقیقتاً ہے، حقیقتاً قادر نہیں ہے۔ دوسرا حکماً قادر نہیں، شریعت کیوں بلا سے چکر آ رہی ہے، اس کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہو گیا ہے، تو ایسے جو چیزیں حکماً۔ بیماری میں اضافہ یا دیر سے شفایابی یا کسی مرض کے پیدا ہونے کے خوف سے کرسی پر نماز پڑھنے کا حکم۔ ایک شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، اس درمیان نماز شروع کرنے سے پہلے یا نماز کے دوران اس کو کچھ تکلیف ہو گئی تو یا بیماری میں اضافہ ہے یا دیر سے شفا ہوگی یا مرض کے پیدا ہونے یا کھڑے ہونے میں سخت تکلیف محسوس کر رہا ہے، اس کے لیے بیٹھ کر پڑھنا نماز درست ہے۔ اس پر چاروں مسلک کے ائمہ کا اتفاق ہے۔ تو وہ بہت ساری کنڈیشن ہیں، ایک ہی کنڈیشن نہیں ہے، صرف چکر ہی آ رہی نہیں بلکہ اور بہت سارے کنڈیشنیں لکھی ہوں کب بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے آدمی نماز۔ ہاں، نیچے بیٹھ کر پڑھنا چاہیے، نیچے پر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، کرسی پر بیٹھ کر پڑھنا چاہیے۔ اب کرسی پر بیٹھ پڑھنے کا مسئلہ کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے وہ فخر ہے فلاں ایسا کہتا، تو اللہ کے وسلم جو ہے جانور اونٹ پر بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے، نفل نماز، وہ بھی بالکل کرسی کی جیسا ہے نا بھائی، دونوں پیر چھوڑتے ہیں بس، اس پر جس طرح سے ہم بیٹھے ویسے بیٹھتے ہیں کرسی، تو وہ دلیل دی انہوں نے۔ کرسی پر بیٹھنے کہاں سے مسئلہ آیا؟ ایک صاحب نے فتویٰ دیا تھا کرسی پر نماز جائز نہیں ہے، تب کچھ لوگ گڑبڑ سے کر دیتے مسئلے، تو سارے قرآن اور احادیث کو، تمام آثار کو سامنے رکھ کر مسئلہ بیان نہیں کرتے۔ ایک صاحب نے فتویٰ دیا تھا کرسی پر نماز نہیں ہوتی، کہ بڑا ہیڈنگ چیک پڑی، آ گئے تھے وہاں فتوی وغیرہ، خیر ان لوگوں کیا کر سکتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کے پیشاب ٹپکتا رہتا ہے بیٹھنے کے بعد، ٹھہرنے کے بعد۔ اب جو صحابی ہیں عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بواسیر کی شکایت تھی، شرح میں وہ لکھا، تو بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، وہ ٹھہر بھی نہیں سکتے تھے، خون آتا تھا، تو اس لیے اللہ نے کہا تم جو ہے پہلو پر نماز پڑھا کرو، تو وہی زندگی بھر وہی پہلو پر نماز پڑھتے رہے۔ تو بعد میں بہت ساری ہدایتیں دی ہیں کہ جو ہے ایسے پڑھنے والے لوگ جو ہے صف یہ ہو جاتی کنارے آخری کریں، ایک دم امام کے پیچھے پڑھیں نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ امام کو ضرورت پڑی کہ کسی کو یہ کرے، کسی کو ثانی امام بنائے تو یہ لوگ بالکل یہ ہو جائیں گے، تو اس لیے معذور کہلانے والے لوگ جو ہے ایک کنارے جو ہے صف کے کنارے پڑے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قدرت کیسی ہے کہ آدمی کو ہے کہ نہیں،
تو یہاں جو ہے یہ فتاوی احسن الفتاوی مفتی رشید صاحب جو پاکستان کے بہت بڑے مفتی ہیں، سجدے پر عاجز پر قیام فرض نہیں ہے. جو آدمی سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے تو اس کے لیے قیام کرنا فرض نہیں ہے. ایک شخص کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، ڈاکٹر نے نماز میں رکوع اور سجدے سے منع کیا ہے. یہ شخص بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھتا ہے، حالانکہ کھڑا بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے ڈاکٹر نے منع بھی نہیں کیا کھڑے ہونے کے لیے. کیا اس کی نماز بیٹھ کر درست ہے؟ سوال ہے. جو شخص سجدے پر قادر نہیں ہے اس سے قیام ساقط ہے. قیام کا فرض اس کی ساقط ہو گیا، جو ٹھہر نہیں سکتا، جو سجدہ نہیں کر سکتا. اس کو اختیار ہے خواہ حالت قیام میں سجدے کے لیے اشارہ کرے یا رکوع کے بعد بیٹھ کر اشارہ کرے یا ابتدائی سے بیٹھ کر نماز شروع کرے. تینوں حالت ہے. اور پھر کیا لکھا ہے؟ آخری صورت افضل ہے کہ شروع سے بیٹھ کر نماز پڑھے. اچھا، اب یہ ہمارے فقہی مسائل ہو گئے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اب ڈاکٹری لحاظ سے جو بات بیان کرنے کی ہے کہ اب آدمی کیوں بیٹھ کر پڑھ رہا ہے. اب کوئی کھانا نہیں کھایا، چکر آ رہی ہے، بلڈ پریشر لو ڈاؤن ہو گیا، وہ ہے، ایسی بہت ساری کنڈیشن ہیں. تو جوائنٹ کی وجہ سے کبھی یہ جوائنٹ افیکٹ ہوتا ہے، کبھی یہ جوائنٹ ہوتا ہے، کبھی یہاں کے جوائنٹس ہوتے ہیں. کون سا ہے وہ بولے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے نا. تو اب دوسروں کا چھوڑ دیجیے، ہمارا جو ہے ہمارے جوائنٹ یہ ہو گئے تو ڈاکٹر صاحب ہم خیال نہیں تھا کہ ایسی بیماری لگ پڑے گی، کیا کرنا ہے. آپ نیچے بیٹھنا بند کر دیں. پہلی بات بولے ارے یہ کیسا، پہلے آپ 8 دن بیڈ ریسٹ بول دیا. ایکسرے کرانے کے بعد 8 دن میں کیسا بیڈ ریسٹ کیا ہے، اپنے کو اچھا سمجھتا تھا نا انسان. ہلنا نہیں، آپ مشکل آ گئی. 8 دن بیڈ ریسٹ کیسے کرے گا جی. پھر اس کے بعد بتایا کہ آپ کبھی نیچے نہیں بیٹھنا. پھر اس کے بعد جو ہے بیت الخلاء کے لیے آپ کو جو ہے کبھی جو ہے نیچے بیٹھ کے جو پرانا طریقہ ہے وہ نہیں، کموڈ استعمال کرنا. سیڑھیاں چڑھنا اترنا جتنا کم کریں گے اتنا اچھا آپ کے لیے. چلنا تھوڑا چلو، بہت مت چلو. تو یہ سب انسٹرکشنز دینے کو پریشان ہو گئے ہم لوگ. کیا کرنا چاہیے؟ شروع میں ذرا مشکل ہوئی، اب پھر اس کو ایڈجسٹ ہو گئے ہم لوگ. بول رہا ہوں تو یہ جوائنٹ کی بات ہو گئی. اگر یہ جوائنٹ ہے، کبھی یہ کمر کی ہڈی ہوتی ہے، کبھی گردن کی، کون سا ہے وہ بھی ڈاکٹر سے پوچھ لینا چاہیے. اس کے لیے کیا پریکاشن لینا ہے، کس کے لیے کیا آپ کو مرض ہو گیا، اس کے لیے کیا پریکاشن لینا ہے، یہ ڈاکٹر سے پوچھ لو. ہر ایک کو ایک لکڑی سے ہانک نہیں سکتے. تو وہ لکھا ہے کہ جو ہے جس طرح سے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ تو پوری پابندی کے ساتھ یہاں بھی جو بیٹھ رہے ہیں تو پورے ادب سے بیٹھو، برابر. یہ تو ہاتھ ٹوٹ سکتا ہے نا، بھی تکبیر تحریمہ کرو، ناف کے نیچے باندھو اور سامنے دیکھ سکتے نہیں نا. نگاہ میں رکھنا تو پوری نگاہ یہاں رکھو، گود میں نگاہ رکھو، پوری نگاہ. ویسا بیٹھنے کے بعد جو ہے وہ سامنے کہاں نگاہ جاتی ہے، ہر مشکل ہوتی ہے، اس لیے گود میں نگاہ رکھو. سجدہ رکوع کے لیے کم جھکو، سجدے کے لیے زیادہ جھکو. اور جو کچھ لوگ ہاتھ آگے کرتے ہیں وہ غلط ہے، وہ لکھا ہے. اس طرح سے ہاتھ نہیں کرنا ہے، ہاتھ کے اشارے نہیں کرنا ہے، بلکہ صرف سر کا اشارہ کرنا ہے. ہاتھ کے اشارے مت کرو، اس سے ہاتھ اس پر ہی رکھنا ہے، آگے ہاتھ نہیں لے جانا. جیسے کچھ کھلے ہاتھ رکھ دیتے ہیں اس طرح سے آگے سجدے کے لیے، وہ غلط ہے. تو ایسے جو نماز کے آداب جو کچھ ہیں، جو عام آداب ہیں وہ بھی لکھیں. اس کے ساتھ یہ اتنا بات لکھی ہے انہوں نے کہ جو ہے اس طرح سے آگے نہیں بڑھانا چاہیے ہاتھ. ہاں تو اسٹارٹنگ میں جو ہے سب ہٹ کے کھڑے رہے تو وہ برابر ان کے اس کے ساتھ ہمارا پیر جہاں ہوتا ہے نا برابر ان کے پیروں کے برابر ایسا کرنا چاہیے. ہمارے پیر کھڑے رہتے ہیں تو سب سے ہٹ جاتے ہیں نا، ہٹ جاتی ہے برابر. ایک بار اکیلے بیٹھ جاتا ہوں، کرسی جو ہے سب کے برابر ہے، اور جب آپ سب کھڑے رہتے ہیں تو اصل میں ہٹ جاتے ہیں نا، آگے ہوتا ہے. وہی ان کے برابر لگے ٹھہرو. کیا برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ کرسی یہاں ہے، جب ٹھہریں گے تو سب میں پیچھے ہوتے ہیں تو یہ صاحب آگے ہو جاتا ہے. ٹھہریں گے آگے ہو جاتا ہے، تمہارے پیر یہاں رہتا ہے، پیچھے کا حصہ آگے ہوتا ہے. کرسی جو پیر کے برابر رکھنے کا شمار ہوتا ہے. ہاں وہ شمار کرو، پیر شمار نہیں، پیر ہاں پیچھے رہنا کرسی کا. ہاں برابر. ہاں تو ٹھہریں تو سارے لائن میں آ جائے سر کا کرنا نہیں ہوتے نا، آگے ہو جاتے. نہیں اب ٹھہریں گے تو ہم کے ساتھ دونوں ایک سب ایک لائن میں سر کا کرنا. اگر ٹھہر جائیں تو اصل میں کیا ہو ڈاکٹر صاحب، اگر ویسا بولیں گے تو پیچھے کی جو لکڑی کا حصہ ہے شیر کا وہ پیچھے جانا پڑتا ہے. تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو بیٹھتا آدمی ہے تو اس کے آگے کے جو سامنے کے جو پیر ہیں وہ شمار نہیں ہوتے، اور پیچھے وہی لکھا ہے انہوں نے.
پیچھے کا ہی شمار ہوتا ہے, وہی لکھا. شمار ہوتا ہے, ٹھہر بھی سکتے ہیں. ٹھہرے بولے تو سب سے آگے ہوتا ہے, ٹھہرنے والا سب سے آگے ہوتا ہے تھوڑا سا. ویسا ہوتا ہے. بیٹھ کو نماز پڑھنے کا ہاتھ نہیں کرنا, کیسا دکھاؤ؟ نہیں ایسا, اب ایسا رکوع کیے, رکوع کیے, اب سجدے کے لیے ایسا کرنے لوگ, وہ نہیں کرنا ہے. اب ایسا رکوع کرے, سجدے کے لیے اور ذرا زیادہ جھکنا, بس ذرا زیادہ جھکنا ہے. فرق ہونا چاہیے دونوں میں. ہمیں ایسا کرتے تھے. ہاں, اور دوسری بات یہ لکھی ہے اس میں کہ جو ہے زمین پر بیٹھ کر پڑھنے کی جس استطاعت ہے وہ کرو. مسجدوں میں نے دیکھا نہیں, کرسی پر بیٹھنے کی بجائے ٹھہر کر پڑھ سکتا, نہیں پڑھ سکتا, وہ نہیں کرنا ہے, وہ لکھا ہے وہ, اس لیے وہ نہیں کرنا کہ صاف لکھا ہے. نہیں, تختہ ایسا نہیں کرنا کہ نہیں, غلط تھا نہیں, وہ نہیں, وہ مسئلے اب انہوں نے لکھا ہے وہ اس طرح رکھنا کر. آئی کیا کتاب دیکھیں نہیں کتاب اور کرسی پر بیٹھنے سے بھی زمین پر پڑھ, اگر پڑھ سکتا ہے تو وہ بہتر ہے. وہ کئی اعتراضات آئے میرے پاس, وہ کتاب میں حوالے دیا آپ کو, گاڑی میں چل نہیں, اس میں ابھی بہت کچھ لکھا ہے. میں بہت پہلے دیکھا تھا کہ جو ہے سجدے سے عاجز پر قیام فرض نہیں ہے. ابھی بعض جگہ یہاں انہوں کیا لکھے ہیں, جہاں تک ہو سکے کھڑنے کی کوشش کرو اور ٹھہر کر تکبیر تحریمہ کو, کم سے کم یہ آخر میں ہدایتیں وہ نا فرض وہ کچھ لکھا نہیں انہوں نے, لیکن قیام ساکت ہوتا ہے یہ نہیں لکھا. تو یہاں فتح اس میں لکھا ہے کہ قیام ساکت ہوتا ہے. جو رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا تو اس سے قیام ساکت ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا ہے. سفر میں ریل میں جاری, ہاں وہ لکھ, تو سفر میں جو ہے گر جاتا ہے تو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے سفر میں. اگر ہاں سفر کے مسائل بھی لکھے ہوں, ایک دم ایسا سمجھ لگا گاڑی چل رہی ہے تو کیا کرے گا آدمی, یا دیکھے کہ جو ہے ہم اتر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, وہ سب ہمارا ٹائمنگ کے لحاظ سے دیکھ کر سکتے ہیں. ہاں تو نہیں, قبلے کا وہ سفر معلوم ہوتا نا. اب تو کیا یہ ہے چھوٹا سا وہ رکھ دیا تو تحری کر لینا, معلوم ہوتا ہے ادھر سے. ہاں ہاں چل سکتا, سفر کی بات ہے نا, سفر کی بات. ہاں امام ٹھہر کے پڑھ رہے ہیں, ہاں مقتدی یہاں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. چل, ہاں چل سکتا. اور یہ بھی مسئلہ لکھا ہے کہ جو آدمی اللہ کے رسول جو ہے بیماری کے اندر جو ہے بیٹھ کر نماز پڑھائے تھے, تو ابو بکر صدیق کھڑے ہو کر آپ کی اقتدا کر رہے تھے, پھر سارے لوگ ابو بکر کی اقتدا کر رہے تھے. تو امام جو ہے بیٹھ کر بھی نماز پڑھا سکتا ہے, معذور کر سکتا ہے. پتہ نہیں, لوگ معلوم رہتا ہے اعتراضات ہوتے ہیں, اس لیے بہتر ہے معذور کرے تھے وہ ایک. اب بیماری کی حالت میں بھی کیا, یہ تو اب یہ مسئلہ, وہ بیمار ہوتے تو وہ زخم ہوتا تو ہے, بیماری کی آخری حالت میں بھی آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی, وہ بھی تو کر سکتے. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں جو مختصر طور پر اگر تفصیل سے جاننا ہے تو یہ کتاب ہے. اور یہ مسائل تو بہت ہی فقہ کے مسائل میں تو بہت تفصیل سے ساری چیزیں ہیں. کل ایک مسئلہ وہ بولا تھا کہ جو ہے پیر اٹھانا, تو پیر اٹھانا نہیں اٹھانا چاہیے. واجبات میں سے دونوں پیر لگے رہیں, دونوں پیر اڑ جائیں گے تو سجدہ نہیں ہوگا. ایک صاحب بول رہے تھے کہ امام صاحب ایسا کر رہے ہیں, آپ کیا کرنا تھا آپ کو. میں بولا کسی دوسرے سے آپ بولے تو پھر کچھ بھی ہوگا, تو کسی دوسرے عالم سے بولنے لگا وہی ایسے. تو اس کے بعد نہیں جی, کتنے دن سے دیکھ رہا ہوں میں, کتنے دن دیکھ رہا ہوں میں, جاگ پیچھے بیٹھ کو سن کو دیون کو نماز دیکھے, آپ کیا کر سکتے ہیں. تو بہرحال دین کی باتیں مسائل جانا بھی ضروری ہے, جو کر رہا ہے کام آدمی. سب مسائل تو بہت دنیا کے مسائل ہیں, جتنے جو کر رہا ہے, جو اس کو روز پریکٹس کر رہا ہے, تو اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو دین کے احکام جاننے اور صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.